فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہائٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ریاست تلنگانہ کی یوم تاسیس کی دہائی تقریبات کے حصے کے طور پر راوندر بھارتی حیدرآباد میں عظیم فلاحی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ وزراء ستیہ راٹھوڑ، محمد محمود علی اور تلاسانی سرینواس یادو نے فلاحی تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وزیر ستیہ راٹھوڑ، جنہوں نے بنجاروں کے ساتھ بنجار رقص کیا، اس کے بعد وزراء نے فلاحی محکموں سے متعلق سٹالز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر قبائلی اور خواتین و بچوں کی بہبود کی ریاستی وزیر ستیہ راٹھوڑ نے جلسے سے خطاب بھی کیا۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ 9 دسمبر کو تلنگانہ میں کانگریس کی کامیابی سونیا گاندھی کو سالگرہ کے تحفے کے طور پر پیش کی جائے گی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کانگریس کا انتخابی منشور 17 ستمبر کو جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کانگریس و BRS دور حکومت میں ترقی کے بارے میں KTR کے مباحث کے چیلنج کو قبول کر کے وقت اور تاریخ کے اعلان کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس دوران کہا ہے کہ تلنگانہ میں KCR کے خلاف لڑائی میں کامیابی کے لیے نوجوانوں کا اہم رول ہے اور انہیں جدوجہد میں آگے رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 9 دسمبر کو سونیا گاندھی کی سالگرہ کے موقع پر ریاست میں کانگریس کی نئی حکومت تشکیل پائے گی، جو سونیا گاندھی کو سالگرہ کا تحفہ رہے گا۔ تلنگانہ کے وزیر برقی جگدیش ریڈی نے سوریہ پیٹ ضلع کے سوریہ پیٹ ٹاؤن کے سدالہ تالاب میں کشتی رانی کا آغاز کیا ہے۔ کشتی رانی کے لیے تالاب کے چاروں طرف واکنگ ٹریک اور سرسبز و شادابی قائم کی گئی ہے۔ یہ کشتیاں تلنگانہ ٹورزم ڈیولپمنٹ اور سوریہ پیٹ میونسپلٹی کے زیر اہتمام چلائی جا رہی تقریباً 50 لاکھ کی لاگت سے 13 کشتیاں لائی گئی ہیں، جن میں سے 4 پلیجر بوٹس، 2 بڑی کشتیاں، 5 پیڈسٹل بوٹس اور 2 اسپیڈ بوٹس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی کشتیوں میں بیٹھنے کے خواہش مند افراد بڑوں کے لیے 50 روپے اور بچوں کے لیے 30 روپے فیس مقرر کی گئی۔ اسی طرح اسپیڈ بوٹس کی قیمت 350 روپے فی ٹرپ اور پیڈسٹل بوٹ کی قیمت 50 روپے فی ٹرپ ہے۔ میونسپل کمشنر رامانوجا ریڈی نے بتایا کہ یہ کشتیاں صبح 10 بجے سے شام 8 بجے تک دستیاب رہیں گی۔ نیشنل میڈیکل کونسل نے جاریہ سال تلنگانہ میں 9 سرکاری اور 4 خانگی میڈیکل کالجز کو منظوری دی ہے، جس سے ریاست میں 1500 MBBS نشستوں کا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے BJP کے وعدوں کو مسترد کیا اور سرکاری میڈیکل کالجز مکمل ریاستی فنڈ سے تعمیر ہونے، اس میں مرکز کا کوئی تعاون نہ ہونے کا دعویٰ کیا اور صدر بنڈی سنجے کے تمام دعووں کو مسترد کر دیا۔ واضح ہے کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ہر ضلع میں ایک سرکاری میڈیکل کالج قائم کرنے کا منصوبہ تیار کر کے کام کیا جا رہا۔ گزشتہ سال 8 سرکاری میڈیکل کالجز قائم کیے گئے۔ جاریہ سال 9 سرکاری میڈیکل کالجز اضلاع کریم نگر، کھمم، کاماریڈی، آصف نگر، وقار آباد، بھوپال پلی، جنگاؤں، سرسلہ، نرمل میں قائم ہو رہے۔ ہر ایک میڈیکل کالج میں MBBS کی 100 نشستیں ہیں۔ اس طرح 9 سرکاری میڈیکل کالجز میں 900 اضافی نشستیں دستیاب ہوئیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل کونسل نے ریاست میں 4 خانگی میڈیکل کالجز، CMR انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، اروندھتی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، فادر کولمبو انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، نیلم انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کالجز کو منظوری دی ہے۔ اس طرح ان 4 کالجز میں فی کالج 150 MBBS نشستوں کی منظوری دی گئی، جن کی جملہ تعداد 600 ہے۔ تلنگانہ حکومت نے عوامی انتظامیہ کو عوام کے قریب لانے کے لیے انتہائی جرات مندانہ انتظامی اصلاحات نافذ کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انتظامی محکموں کے دوبارہ تقسیم کا کام شروع کیا گیا۔ نئے انتظامی یونٹس بھی بنائے گئے۔ اکتوبر 2016 سے پہلے تلنگانہ میں 10 اضلاع تھے۔ ہر ضلع کی اوسطاً آبادی 35 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ انتظامیہ کو مشکل بناتا ہے۔ بعض مقامات پر ضلعی ہیڈ کوارٹر اور دفاتر تک پہنچنے کے لیے 200 سے 250 کلومیٹر کا فاصلہ
طے کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ضلعی مراکز کے اہلکاروں کو دیہات کا سفر کرنا پڑا اور لوگوں کو ضلع ہیڈ کوارٹر جانے کے لیے بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ضلع میں رہنے والے خاندانوں کی تعداد 10 لاکھ تھی، اس سے حکام کے لیے دیہات کی زمینی صورتحال جاننا مشکل ہو گیا۔ اسی وجہ سے افسران کے لیے اضلاع کے دور دراز دیہاتوں میں لوگوں کے مسائل پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان مسائل پر قابو پانے کے لیے تلنگانہ ریاستی حکومت نے اضلاع کی تنظیم 9 ایکٹ 1974 کے تحت تلنگانہ میں 23 نئے اضلاع تشکیل دیے، جس کے نتیجے میں اضلاع کی تعداد 10 سے بڑھا کر 33 ہو گئی۔ نئے اضلاع کا آغاز 11 اکتوبر 2016 کو کیا گیا تھا۔ اس نے ریونیو ڈویژنوں کی تعداد 43 سے بڑھا کر 74، منڈلوں کی تعداد 459 سے بڑھا کر 612 اور گرام پنچایتوں کی تعداد 12,769 کر دی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز، recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. اقرا جونیئر کالج فار گرلز، محبوب کالونی روڈ، آصف نگر، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔